اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یہ سورہ آل عمران کا 7واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرما دیجئے کہ اہل کتاب آ جاؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم آپس میں کوئی کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ روگردانی کرے تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کو توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے نزدیک مسلم ہے، ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ہم اس بات پر اتفاق کر لے جس کی تلقین تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے کی ہے اور جس کی تعلیم چاروں آسمانی کتابوں سمیت تمام صحیفوں میں دی گئی ہے، اور وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہود و نصارہ توحید کی اس عادلانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دے تو کہہ دو کہ ہم صرف اللہ کے فرما بردار ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی چیز کو حلال کہتے ہیں جس کو اللہ حلال کہتا ہے، اور صرف اسی چیز کو حرام کہتے ہیں جسے اللہ حرام کہتا ہے۔ اگلی آیت میں اہل کتاب کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ کتنا تعجب انگیز اور خلاف حقیقت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہودی یا عیسائی تھے، جبکہ یہودی کہا جاتا ہے تورات کے ماننے والوں کو، اور عیسائی کہا جاتا ہے انجیل کے ماننے والوں کو، اور تورات حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے 700 سال بعد اور انجیل 1700 سال بعد نازل ہوئی۔ اگر تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز موجود ہو تو بتاؤ کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص ایسی کتاب کی اتباع کرے جو اس کی ولادت سے سینکڑوں سال بعد نازل ہوئی ہو؟ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی تھی؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ چونکہ یہودی کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے۔ اولاً تو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ دونوں مذہب تورات اور انجیل کے نزول کے بعد وجود میں آئے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بہت پہلے گزر چکے تھے، لہٰذا یہ انتہائی احمقانہ بات ہے کہ انہیں یہودی یا عیسائی کہا جائے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ جب تمہارے وہ دلائل جو کسی نہ کسی صحیح حقیقت پر مبنی تھے تمہارے دعووں کو ثابت کرنے میں ناکام رہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بے بنیاد اور جاہلانہ بات کیسے تمہارے دعووں کو ثابت کر سکتی ہے؟ مثلا تمہیں یہ معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور اس کی بنیاد پر تم نے ان کی خدائی کی دلیل پیش کر کے بحث کی مگر کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا کسی کی خدائی کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، مگر ان کو تم بھی خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ جب تمہاری وہ دلیلیں بھی کام نہ آ سکی جو اس صحیح واقعے پر مبنی تھی تو یہ سراسر جاہلانہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نصرانی یا یہودی تھے، کیسے تمہارے لیے یہ کارآمد ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں صراحتاً فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے۔ وہ افراط اور تفریط سے پاک اور اللہ کے سوا سب سے بے تعلق ہو چکے تھے، لہذا شرک
اور افراط اور تفریط میں مبتلا لوگوں کو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرنے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ خصوصی تعلق والا کون ہے؟ اگلی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، بلا شبہ انسانوں میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ خصوصیت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا اتباع کیا۔ یہود و نصارہ نے نہ صرف یہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق ظاہر کیا بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ وہ یہودی اور نصرانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب فرمائی اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی شریعت کا اتباع کیا، اور یہ نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان پر ایمان لائے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر ہے، کیونکہ یہ امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، جیسے کہ سورہ حج کے آخر میں اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم۔ توحید اور عقیدہ آخرت میں تمام انبیاء اکرام علیہم السلام مشترک ہے، لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کثیر تعداد میں ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے موافق ہے۔ توحید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو محنت کی اس کے لیے انہیں آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے وطن چھوڑا۔ امت محمدیہ نے بھی پوری طرح محنت اور کوشش کر کے جانوں اور مالوں کی قربانی دے کر اس دعوت کو صحیح طریقے پر باقی رکھا، اور کروڑوں موحد ان کوششوں کی وجہ سے وجود میں آئے۔ دعوت توحید اور توحید پر خود باقی رہنے اور دوسروں کو باقی رکھنے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہے اس کی نظیر دوسری امتوں میں نہیں۔ یہود و نصارہ تو مشرک ہو گئے، انہوں نے توحید کی دعوت ختم ہی کر دی، ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں ان کی مدد اور حفاظت فرمائے گا اور ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا دے گا۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اہل کتاب خواہ یہودی ہو یا نصرانی، ان کی ہر تدبیر، ہر کوشش اور نعرے کے پیچھے ان کی یہ خواہش ہے کہ مسلمان دین سے دور ہو جائے۔ وہ حقوق نسواں کی بات کرے یا آزادی رائے کی، وہ میڈیا پر آئے یا کھیل کے میدانوں میں، وہ جمہوریت کا لبادہ اوڑھے یا این جی اوز کا نقاب اپنے چہرے پر ڈالے، ان کا اصل مقصد مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو موجودہ دور میں بھی چاہیے کہ وہ اپنے اسلام پر مضبوطی سے جمے رہے اور اس قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ 8ویں رکوع کی ابتدا میں یہودیوں کی مکاری کا ذکر ہے۔ وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، بعض یہودیوں نے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے یہ اسکیم بنائی تھی کہ ان میں سے کچھ لوگ صبح کے وقت اسلام لانے کا اعلان کر دے اور پھر شام کو یہ کہے کہ اسلام سے پھر جائے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کو قریب سے جا کر دیکھ لیا، آپ وہ پیغمبر نہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس طرح کر کے کچھ مسلمانوں کو سوچ میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگ جو تورات کے عالم ہیں جب اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں تو ان کی بات میں ضرور وزن ہوگا۔ چنانچہ یہ طریقہ کار انہوں نے اپنے خیال میں مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے اختیار کیا، لیکن دشمنوں کے مکر و فریب کا الحمدللہ کسی مسلمان نے کچھ بھی اثر نہ لیا۔ اس کے بعد یہود کی ایک اور بات کا تذکرہ فرمایا، اور وہ یہ کہ انہوں نے آپس میں یوں کہا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ تمہارا جو دین یہودیت ہے اس دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کا اقرار انہی لوگوں کے سامنے کرنا جو تمہارے دین کے تابع ہے، یعنی اپنے اندرونی عقیدہ اپنے ہی لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کے لیے اوپر سے یہ کہنا کہ ہم نے تمہارا دین قبول کر لیا ہے،
اندر سے اپنے عقیدے پر رہنا، یہ ان یہودیوں کا مکر تھا۔ اللہ نے فرمایا قل ان الہدی ھدی اللہ، آپ فرما دیجئے اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ اے یہود، ایسی حاسدانہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ویسی نعمت کیوں ملی جو تمہیں عطا کی گئی تھی؟ یہ اس لیے تاکہ مسلمان تمہارے رب کے ہاں تم پر غالب نہ آ جائے۔ آپ فرما دیجئے قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، کہ فضل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، وہی بہت وسعتوں والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنے رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ گویا رحمت اور ہدایت، نبوت اور ولایت کسی خاندان کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔